تمہارے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن جب ہمارے ہاتھ میں فلسطین آیا تھا تو ہم نے کسی ایک آدمی سے بھی خون کا بدلہ نہیں لیا تھا، اور انصاف کی وہ تاریخ رقم کی تھی۔ وہ مسئلہ اور وہ زخم ہے جس نے انسانیت کی تاریخ میں ظلم اور ناانصافی اور طاقت کے بل پر ناانصافی کو انصاف کے نام سے پیش کرنے کی ایک تاریخ پیدا کی ہے۔ ہمارے دیوبند کے شاعر عامر عثمانی صاحب مرحوم نے شعر کہا تھا، تو وہ پڑھ کر میں سوچتا تھا کہ ایسا منظر یا ایسی صورتحال حقیقت میں کہاں ہو سکتی ہے، لیکن فلسطین کو دیکھ کر لگتا ہے کہ 100% وہ شاعر کا خیال عملی طور پر سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں، کیوں ہوئے قتل ہم پر یہ الزام ہے، ہم ہی قتل ہوئے ہیں، ہم پہ الزام ہے، کیوں ہوئے قتل ہم پر یہ الزام ہے، قتل جس نے کیا ہے وہی مدعی، قاضی وقت نے فیصلہ دے دیا، لاش کو نظر زندہ کیا جائے گا، لاش کو جیل میں ڈالیں گے۔ قاضی وقت نے فیصلہ دے دیا، لاش کو نظر زندہ کیا جائے گا۔ اب عدالت میں یہ بحث چھڑنے کو ہے، یہ جو قاتل کو تھوڑی سی زحمت ہوئی، قاتل کو تھوڑی سی زحمت ہوئی، یہ جو خنجر پہ ہلکا سا خم آ گیا، اس کا تاوان کس سے لیا جائے گا؟ فلسطین کا مسئلہ ایسا لگتا ہے کہ اس شاعری کو 100% حقیقت بناتا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم اسرائیل کی تشکیل سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن فلسطین کا مسئلہ تو پہلے ہی سامنے آ چکا تھا۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط کی بنیاد میں فلسطین کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ فیض احمد فیض نے کہا تھا، میں جہاں پر بھی گیا عرض وطن، تیری تذلیل کے داغوں کی جلن دل میں لیے، تیری الفت تیری یادوں کی تیری حرمت کے چراغوں کی لگن دل میں لیے، تیری الفت تیری یادوں کی کسک ساتھ گئی، تیرے نارنگ شغوفوں کی مہک ساتھ گئی، سارے اندیکھے رفیقوں کا جلو ساتھ رہا، کتنے ہاتھوں سے ہم آغوش میرا ہاتھ رہا، دور پردیس کی بے مہر گزرگاہوں میں، اجنبی شہر کی بے نام و نشاں راہوں میں، جس زمیں پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم، لہلہاتا ہے وہاں عرض فلسطین کا علم، تیرے اعداء نے کیا ایک فلسطین برباد، میرے زخموں نے کیے کتنے فلسطین آباد۔ آج اس وقت کی ایک محترم شاعرہ نے ہمارے جذبات کو یوں تعبیر کیا ہے، لو چراغوں کی تو ہم نے بھی لرزتی دیکھی، آندھیوں سے کبھی سورج نہ بجھا تھا لوگوں، آئینہ اتنا مقدر ہو کہ اپنا چہرہ دیکھنا چاہیں تو اغیار کا دھوکہ کھائیں، ریت کے ڈھیر پہ ہو محمل ارماں کا گماں، منزلیں کاسہ دریوزہ گری بن جائیں، قافلے لٹتے ہی رہتے ہیں گزرگاہوں میں، لوٹنے والوں نے کیا عزم سفر بھی لوٹا، دجلہ خوں تو نئی بات نہیں ہے، یہ کہو وہ جو ڈوبا ہے سفینہ ہے کہ ساحل ڈوبا، زیادہ شوق ہے کہ مسجد اقصیٰ پہلے، دل بھی قبلہ ہے یہ قبلہ نہ ڈہا تھا پہلے، نامناسب تو نہ تھا شعلہ بیاں بھی ہوتے، تم مگر شعلہ بدل شعلہ بجاں بھی ہوتے، تم تو خورشید بکف تھے سر بازار وفا، کیوں حریف نگہ چشم تماشا نہ ہوئے، کس کی جانب نگراں تھے کہ لگی ہے ٹھوکر، تم تو خود اپنے مقدر کی عنا تھے تھامے، اس صحیفے میں ندامت کہیں مفہوم نہ تھی، اس خریطے میں ہزیمت کہیں مرقوم نہ تھی، رن سے آتے تھے
تو با طبل ظفر آتے تھے، ورنہ نیزوں پہ سجائے ہوئے سر آتے تھے۔ مٹ نہ پائے تھے بگولوں سے نقوش کف پا، ان راہوں میں ہے رسولوں کے نقوش کف پا۔ محترم ہے مجھے اس خاک کا ذرہ ذرہ، ہے یہاں سرور کونین کے سجدے کا نشاں۔ اس ہوا میں میرے آقا کے نفس کی خوشبو، اس حرم میں میرے مولا کی سواری ٹھہری۔ اس کی عظمت کی قسم ارض و سما نے کھائی۔ تم نے کچھ قبلہ اول کے نگہبان سنا، حرمت سجدہ گہ شاہ کا فرمان سنا۔ زندگی مرگ عزیزاں کی تو سہ جاتی ہے، مرگ ناموس مگر ہے وہ دہکتی بھٹی، جس میں جل جائے تو خاکستر دل بھی نہ ملے، اور تپ جائے تو کندن ہے وجود انسان۔ پھر یہ پگھلے ہوئے لمحات کراں تا بکراں، آپ مینارۂ انوار میں ڈھل جاتے ہیں۔ عرش سے خاک نشینوں کو سلام آتے ہیں، خارزاروں کو کسی آبلہ پاکی ہے تلاش۔ وادی گل سے ببولوں کا خریدار آئے، دلق پوش آئے غلاموں کا جہاں دار آئے۔ پا پیادہ کوئی پھر قافلہ سالار آئے، ریگزاروں میں کوئی تشنہ دہن آ جائے، ہوش والوں کوئی تلقین جنوں فرمائے۔ ان اشعار میں جو پیغام ہے وہ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ تجویز جو ہے وہ در حقیقت احتجاج ہے دنیا کی طاقتوں سے۔ جمعیت علماء ہند وہ تنظیم ہے جس نے روز اول سے مسئلہ فلسطین کو اپنے ایجنڈے میں سر فہرست رکھا ہے، اور جس انداز سے بھی ہو سکا ہے جمعیت نے اس کے لیے محنت اور کوشش کی ہے۔ آج کے حالات میں یہ جو تجویز ہے، یہ تجویز دنیا کی طاقتوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ تم کب تک دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلاؤ گے، اور اس قانون کو انصاف کے نام پہ دنیا کے اندر نافذ کرو گے۔ دنیا کی تمام طاقتیں جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ہمارے صدر محترم نے یہ ایک مرتبہ مخصوص تناظر میں فرمایا تھا، ہم اس کو فلسطین کے تناظر میں امریکہ اور بین الاقوامی طاقتوں سے کہہ سکتے ہیں کہ لاٹھی بدل بھی سکتی ہے، کسی دوسرے ہاتھ میں بھی آ سکتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہماری بے عملی ایسی ہے کہ ہم ابھی تک اس لاٹھی کو واپس لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی تو زندگی آئے گی، کبھی نہ کبھی تو حالات بدلیں گے، اور ہم دنیا کی طاقتوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے کوئی دھمکی نہیں ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ جب ہمیں طاقت ملتی ہے تو ہم زیادہ انصاف کرتے ہیں۔ ہماری تاریخ اس کی گواہ ہے کہ خود فلسطین میں جب ہمیں طاقت ملی ہے تو ہم نے تمہارے کسی ظلم کا بدلہ نہیں لیا ہے۔ تمہارے پاس ایک چھوٹے سے وقفے میں یہ قبضہ آیا تھا 5ویں 6 صدی میں ہجری، اور تقریباً 90 سال کے لیے آیا تھا، اور تم نے ظلم و ستم کے وہ بازار گرم کیے تھے کہ خود تمہارے مورخ تمہارے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے ہاتھ میں فلسطین آیا تھا تو ہم نے کسی ایک آدمی سے بھی خون کا بدلہ نہیں لیا تھا، اور انصاف کی وہ تاریخ رقم کی تھی کہ جس کا اعتراف کرنے پر خود تمہارے مورخ مجبور ہیں۔ آج دوبارہ تمہارے ہاتھ میں وہ قبضہ پھر آیا ہے تو تم ظلم و ستم کی نئی تاریخ مرتب کر رہے ہو۔ تمہیں ڈرنا چاہیے قدرت سے بھی، اور تمہیں ڈرنا چاہیے حالات کے بدلنے سے بھی۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اس تجویز کی تائید کرتا ہوں۔